السلام علیکم جی، احسن عباسی مشن ٹورزم کلب کی طرف سے اس وقت موجود ہوں نتھیا گلی، اور وہاں سے واپسی ہو رہی ہے مری کی طرف۔ دھوپ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی۔ موسم ٹھیک ہے الحمدللہ، صبح اور شام ٹھنڈ ہوتی ہے، دن میں دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے مری اور اس گلیات کی یہ خاصیت ہے کہ ایسا موسم آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسپیشلی گرمیوں میں بہت سارے لوگ جب رخ کرتے ہیں ناردرن ایریاز کا، تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گرمی محسوس ہوتی ہے، گرمی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ جون جولائی میں اسکردو چلے جائیں، حمزہ چلے جائیں، ایون کہ آپ نیلم ویلی سائڈ بھی جائیں، کشمیر سائڈ پہ، تو اس طرح کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس کو اللہ کا خاص کرم کہہ لیں، یا پھر آپ اس کو ہمارے اوپر، ہم جیسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مہربانی کہہ لیں۔ مری میں جون جولائی میں مونسون چل رہا ہوتا ہے، اور اس دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے مری میں، گلیات میں، نتھیا گلی میں، ایوبیہ میں بادل زمین پر آئے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم خوب انجوائے کرتے ہیں لوگ مری آ کے، کیونکہ یہ موسم جو بادل زمین پہ آنے والا ہے مری کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہمارا الحمدللہ کام ہے ٹورزم کا، تو مری کے علاوہ آپ کو یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ کشمیر میں ہلکا پھلکا دھند آ جاتی ہے، تھوڑا بہت موسم آپ کہہ سکتے ہیں بادل آتے ہیں، لیکن اس طرح مری میں مکمل طور پر پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وہ نظارہ آپ کو مری کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ مری میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مری کے اندر گلیات بھی انکلوڈ ہوتا ہے، جس میں نتھیا گلی، ایوبیہ، یہ بیسکلی تو کے پی کے میں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان کو مری کے ساتھ گردانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مری کے اندر پایا جاتا ہے۔ باقی گپ شپ تو کافی ساری ہو چکی، اب کچھ نظارے دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے موسم کی۔ ٹھیک ہے، چلیں فی الحال نظارے دیکھیں کہ اس ٹائم نظارے کیسے ہیں۔ اچھا، دھوپ کا سلسلہ یہ ہے کہ دھوپ جو ہے پہاڑوں میں، ایک تو سورج کے نزدیک ہوتے ہیں پہاڑ، تو تپش جو ہوتی ہے وہ دھوپ کی پہاڑوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت میدانی علاقوں کے۔ میدانی علاقوں میں گرمی تو پائی جاتی ہے، لیکن تپش جو اس دھوپ میں ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ باقی نتھیا گلی سے واپسی ہو رہی ہے جی مری کی طرف، خوب انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو، اور اپنے جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ بھی آئیں، ان خوبصورت علاقوں کو دیکھیں، خوبصورت علاقوں کا وزٹ کریں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کیا ہے۔ اگر اللہ نے دنیا اتنی پیاری بنائی ہے تو اس میں رب نے جنت بھی تو بنائی ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوبصورتی تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ باقی تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو ان پہاڑوں پر اتار دیتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس آیت سے تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم ویڈیو کو ختم کریں گے، پھر اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ جیسے بھائی دیکھ سکیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ جی، آج ہم نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے سے اتنا سکون دل کو ملتا ہے کہ آپ کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر اگر آپ ایسی خوبصورت جگہوں میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. مشن اینڈ ٹورزم کلب بہت جلد انشاءاللہ نیا نام بن کے ابھرے گا. ہم اپنے مری کو ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. مری کو ایکسپلور کریں گے، جو جگہ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی یا جو جگہ لوگوں کو نہیں پتہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں ذرا کچھ غور و فکر کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مری میں مال روڈ، ایوبیہ نتھیا گلی، پتریاٹا اور دریا نیلم کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ ہیں جو دیکھنے والی ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ارادہ تو یہ ہے کہ آپ کو مری کے جو مسائل دنیا کے سامنے ہیں ان کو دور کر کے دکھائیں. آپ کو بتائیں کہ مری والے ہم لوگ کیسے ہیں، اور جو آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ مری والے ایسے کر گئے، مری والے ویسے کر گئے، ان لوگوں کو ذرا سامنے لے کے آئیں کہ وہ لوگ کون ہیں، کن کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو رہا ہے اور کن کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان سب کو انشاءاللہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم مری والے برے نہیں ہیں. اور سب جگہ پہ ایک جیسے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، جگہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو کچھ بھی کسی بھی علاقے کے بارے میں کہنے سے پہلے یا کسی بھی علاقے کے بارے میں برا بھلا کہنے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کر لیں گے، اس علاقے کے بارے میں، اس علاقے میں گھوم کے آپ لوگوں سے رائے لے لیں گے، لوگوں سے ملیں گے، پھر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کسی بھی علاقے کے میں لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ لیٹس سی، دیکھیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس چیز کو اتنا کلیئر کریں گے آپ کے لیے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی مری میں آتے ہوئے. آپ کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ مری جائیں گے تو ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اور انشاءاللہ اگر کسی بھائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پریشانی مری میں ہوگا تو ہم اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. باقی فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے مشن اینڈ ٹورزم کلب کے نام سے، اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں گے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. باقی آپ کا تو ایک کیا کہتے ہیں، آپ کا تو ایک صرف ایک ہاتھ سے دبانا ہے، ایک انگوٹھے کو سبسکرائب ہو جائے گا تو آپ کے اس بھائی کا بھلا ہو جائے گا. اور آپ کے اس بھائی کے تواسط سے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مری کے حوالے سے ملیں گی اور بہت سارے معاملات آپ کے لیے انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ہم انشاءاللہ، تاکہ آپ جو ہمارے مہمان بڑے دور دور سے مری کو وزٹ کرنے آتے ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو یہاں پہ. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا حافظ احسان عباسی مشن اینڈ ٹورزم کلب کی طرف سے اجازت چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.